اب تمام عبادات کس لیے ہم پر لازم ہے؟ نماز کس لیے؟ تقوی کے لیے. روزہ کس لیے؟ تقوی کے لیے. حج کس لیے؟ تقوی کے لیے. یہ تقوی کے اصول کے لیے نا. لیکن تقوی ہے کہاں؟ اب اگلا ٹاپک، اگلا موضوع قریب آتا جا رہا ہے. دوسرا حصہ کہ وہ کیا؟ قلبی تعلق. اب تقوی ہے کہاں؟ نماز ہے تقوی کے لیے، روزہ ہے تقوی کے لیے، حج ہے تقوی کے لیے. تقوی کہاں ہے؟ تقوی ہاں ہونا. التقوی ہاں ہونا. تقوی تو یہاں ہے، دل کے اندر ہے. تو قلبی تعلق اس سے اگلا حصہ. اب قول کے بعد قلبی تعلق کی طرف چلے جائیں گے. اس سے پہلے آپ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 سماعت فرمائیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 60 آپ سماعت فرما لیں، پھر ہم قلبی تعلق کی طرف جائیں گے. تو کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن جو نہیں مانگتا، جو اس کی بارگاہ میں آ کر پکارتا نہیں، اس کے بارے میں رب کائنات نے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یہ جو دعا کرنا ہے، یہ جو پکارنا ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر دامن پھیلانا ہے، رب نے اسے عبادت قرار دیا. اور رب کائنات فرماتا ہے وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو میری بارگاہ میں آ کر مانگتے نہیں ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں. اور تکبر کرنے والوں کے لیے رب کائنات فرماتا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وہ عنقریب جہنم کے اندر ذلیل کر کے داخل کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پناہ دے. ادھر اپنی بارگاہ میں نہ مانگنے والوں کو، نہ طلب کرنے والوں کو رب کائنات فرماتا ہے میں جہنم میں داخل کروں گا. ادھر بارگاہ رسالت میں رب کائنات فرماتا ہے نہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لو. اس طرح نہ بلانا جس طرح تم عادی ہو نا، اس طرح نہ بلانا. کیوں؟ یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، میرے آخری پیغمبر کی بارگاہ ہے. یہاں آؤ تو اس طریقے سے آؤ جیسا طریقہ میں تمہیں سکھاؤں گا. اگر اس طریقے کے علاوہ آؤ گے، اب بڑا خوبصورت سا یہاں پر آ کر بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں بارگاہ ربی کے آداب کون سکھاتا ہے؟ سرکار دو عالم. اور بارگاہ رسالت کے آداب کون سکھاتا ہے؟ اللہ رب العزت. اب دیکھو نا، محبت دونوں طرف ہے. رب کائنات حبیب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے کہ تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے. حبیب کریم رب کائنات کی بارگاہ میں جانے کی آداب سکھا رہے ہیں. ادھر سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم استحیی ان یرد یردا عبدہ صفرا. کہ رب کون ہے؟ وہ حیی کریم ہے، وہ بڑا حیادار ہے، کریم ہے. وہ اس کی بارگاہ میں جاؤ تو خالی دامن جاؤ اور جا کر طلب کیا کرو. کیا فرمایا؟ کہ وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی جائے خالی دامن جائے اور خالی واپس آ جائے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. کیا سمجھایا اس میں؟ ذرا غور کیجئے. اس میں سمجھایا کہ بارگاہ ربی میں جا کر طلب کیا کرو. تمہارا دامن ہوتا ہے خالی، جتنا بھی بھرا ہوا ہوگا وہ خالی ہی ہوگا. کرم رب کا ہوگا، عطا رب کی ہوگی، لیکن یاد رکھو اس کو ہی کافی نہ سمجھنا. ہاں کافی سمجھنا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے. لیکن بارگاہ ربی میں، خزانہ ربی کے مقابلے میں تمہارا پاس جو کچھ ہے وہ چلا ہو گیا نہیں. بارگاہ ربی میں ہمیں ایسے قول بھی ملے ہیں کہ جس اقوال میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے نا تو بارگاہ ربی میں جا کر نمک کی طلب کر، نمک نہ مانگ لو. اور اس سے سب سے بڑی بات تو یہ نا، اس سے ہدایت ہر وقت مانگنی چاہیے، توفیق ہر وقت مانگنی چاہیے. یہ جو بارگاہ ربی میں دامن پھیلانا ہے نا، یہ بھی رب کی بڑی توفیق ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہو، سب کچھ ہو بھی پھر بھی مانگو، یا تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، دے دے.
ادھر سرکار بارگاہ ربی کے آداب سکھاتے ہیں کہ وہاں جاؤ جھکا کے جاؤ، سر جھکا کے جاؤ، اپنا بیچ بٹا کے جاؤ، اپنا سب کچھ ختم کر کے جاؤ، آج جیو انکساری کی انتہا کر کے جاؤ، میں ختم کر کے جاؤ۔ ادھر بارگاہ ربی سے کیا حکم ملتا ہے؟ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو سر جھکا کے جاؤ، آواز اونچی نہیں پست کر کے جاؤ۔ اسی لیے تو صحابہ کرام سرگوشیوں میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، وہ اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض وقت کانوں سے منہ کے ساتھ کان لگا کر بات سننا پڑتی۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اگر وہ ہلیں گے حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، یہ مقام ہو گیا۔ تو رب کائنات تقوی حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تقوی کہاں ہے؟ دل میں۔ تقوی کا مقام کون سا ہے؟ دل میں۔ تو جو بارگاہ رسالت میں جا کر اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں جا کر اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ وہ تقوی جس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تقوی جس کے اصول پر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، کہاں سے؟ قرآن پاک سے۔ وہ تقوی کہاں ہے؟ دل کے اندر، اور اس دل کو رب کائنات کی بارگاہ سے منتخب تب کیا جائے گا جب بارگاہ رسالت کا ادب آ جائے گا، جب بارگاہ رسالت کے آداب آ جائیں گے، جب اس کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر سمجھ آئے گا۔ تو دوسرا تعلق کیا ہے؟ قلبی تعلق، تصدیق بالقلب ہے۔ جو زبان نے کہا، دل نے اس کے اوپر مہر لگائی، تب وہ عمل صحیح بنے گا، پھر وہ ٹھیک عمل بنے گا۔